الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و آمرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا واجب الاحترام عزت و تکریم مسند اسٹیج پہ تشریف فرما مقتدر علماء اہل سنت واجب الاحترام احباب محفل حاضرین محفل معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ مالک لم یزل خالق ارض و سما اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم اپنے عفو و کرم کے تصدق سے میرے مالک اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بالخصوص میرے بزرگ و مہربان چودھری محمد سردار صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ جو کہ اس دار فانی سے رحلت فرما گئیں، دعا ہے کہ اللہ کریم اپنی رحمتوں کے صدقے متوفیہ اماں صاحبہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم اپنی رحمتوں کے صدقے مرحومہ کی روح کو جوار رحمت میں مقام خاص نصیب فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ وبالوالدین احسانا، میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انسان تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، ایک حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت حقوق اللہ کے متعلق بھی اپنے بندوں سے میرے رب سوال کرے گا، اور حقوق العباد کے متعلق بھی دن قیامت بندوں سے سوال پوچھے جائیں گے۔ اور نجات کے لیے ضروری یہ ہے کہ بندہ حقوق اللہ پہ بھی پورا ہو اور حقوق العباد پہ بھی بندہ پورا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد کے اندر پہلا حق میرے رب نے ماں باپ کا مقرر فرمایا۔ ماں باپ اعلیٰ ہوں ادنا ہوں، علم والے ہوں بے علم ہوں، عمل والے ہوں بے عمل ہوں، ماں باپ کا حق شریعت نے تمام حقوق میں سے سب سے پہلے ماں باپ کے حق کو میرے کریم رب نے مقرر فرمایا۔ دن قیامت چونکہ حقوق العباد کے متعلق بھی سوال اور پھر ان سوالوں کے جواب اللہ کی بارگاہ میں مخلوق نے پیش کرنے ہیں، آپ پڑھیں قرآن 5ویں سپارے کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مجیدہ کے اندر، آیت کریمہ کے اندر میرے رب نے حقوق العباد کی ایک مفصل تفسیر کو بیان فرمایا، اور اس تفسیر قدرت کے اندر، تفسیر الہیہ کے اندر میرے رب نے پہلا حق ماں باپ کا مقرر فرمایا۔ رشتہ داروں کے حق ہیں، قریبی بعیدی ہمسایوں کے حق ہیں، اور مسافر اور یتیم اور مساکین کے حق ہیں، لیکن پہلا حق شریعت نے جو نافذ فرمایا ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ آپ پڑھیں قرآن، آئیں جلدی اس بات کو مکمل کر کے پھر دعا کی طرف بڑھیں۔ سورۃ نمل اٹھائیں 19واں سپارہ۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام جب تخت نشین ہوئے، وہ سارا قصہ بیان کرنے سے تو میں محتاج ٹھہرا، اختصار کے اندر یہ 2 جملے سماعت فرمائیں۔ سلیمان پیغمبر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے والد حضرت داؤد نبی علیہ السلام بھی اللہ نے انہیں بھی نبوت اور رسالت عطا فرمائے۔ نبوت کے گھر میں آنکھ کھولنے والے یہ اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بلا حضور محفل دنیا میں 2 ایسے نبی تشریف لائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبوت کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی سرداری اللہ نے انہیں عطا فرما رکھی، عطا کی تھی۔ ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ وادی نمل میں داخل ہوئے، چونٹیوں کی وادی میں، کیڑیوں کی وادی میں داخل ہوئے تو کیڑی کا ایک انوکھا جملہ سنا، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اس جملے کو سننے کے بعد اللہ کے نبی مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولہا، یہ الفاظ قرآن کے ہیں، مسکرائے، تبسم کیا، تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، یعنی کہ رب سے دعا مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں جب اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بندگی دیکھیں، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے اگر جوتے کے اندر تسموں کی بھی ضرورت ہو تو میں اس کا سوال بھی اپنے رب کی ذات سے کروں۔ یہ ہے میرے پاک نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیقن۔ حضرت سلیمان دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں کہ اب وہ ساری دعا تو طویل ہے، اس دعا کے اندر 4-5 چیزیں آپ نے مانگی اللہ سے، ان 4-5 چیزوں میں سے ایک شے جو آپ نے مانگی نا، وہ عرض کرتے ہیں کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ سامان دعا چکا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت اور رسالت کا اعلان کیا مکی دور کے اندر، سرکار نے پہلا جملہ اہل عرب کے اندر نبوت اور رسالت اور توحید کے بعد، توحید کے اعلان کے بعد جو پہلا جملہ سرکار نے فرمایا وہ یہی فرمایا کہ مخلوق پہ لازم ہے کہ وہ خالق کا شکر کرے، مخلوق پہ لازم ہے کہ وہ ہر حال پہ صبر کرے۔ تو سرکار نے زبان نبوت سے جو کلمات آپ نے ارشاد فرمائے، ان میں سے یہ 2 الفاظ بڑے واضح تھے۔ فرمایا کہ مخلوق پہ یہ لازم ہے، ہر بندے دوتے لازم ہے، بندہ ہر حال دے وچ خالق دا شکر کرے، وہ دکھ دے وے بندہ وات بھی شکر کرے، جو سکھ دے وے بندہ وات بھی شکر کرے۔ تو خیر دعا مانگی جا رہی ہے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، مالک مجھے شکر کی توفیق عطا فرما۔ آپ پڑھیں قرآن نہ قبلہ، اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جو شکر کرتے ہیں اللہ شکر کے صدقے انہیں مزید عطا فرماتا ہے۔ تو اب شکر نہیں رہا امت کے اندر، میں یہ اپنا دکھڑا سنا رہا ہوں، قوم کے اندر شکر نہیں رہا، جسے اللہ نے دیا ہے وہ بھی ناشکری کر رہا۔ تو اللہ اکبر، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری زندگی غربت میں جنہوں نے کاٹی ہے، بھوک اور افلاس کا جنہوں نے سامنا کیا تا حیات، تو جب کسی نے پوچھا نا کہ ابو ذر حال تو سنانا کی میں لی تے راتیں گزردیاں پیا ہیں، تو ابو ذر غفاری نے پتہ کیا کیا، آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا کہ مالک وہ شکر ہے اس ذات کا کہ اس ذات نے جس حال پہ بھی رکھا ہے میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ بندہ شکر کرے، نا شکری نہ کرے۔ اہل یہود کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائے، من و سلوات ان کے لیے اتارے گئے، آسمان سے ان کے لیے جو ہے وہ من و سلوہ نازل کیا گیا، لیکن وہ قوم ناشکری کی طرف بڑھی۔ جب ناشکری کی طرف بڑھی تو اللہ نے نعمتوں کا جو ہے وہ رخ موڑ لیا، رحمت کا رخ موڑ لیا، نعمتوں کا رخ موڑ لیا۔ تو امت رسول کو چاہیے کہ امت جس حال میں بھی ہو اس حال پہ راضی رہے اور رب کی رضا کی تسبیح پڑھتی رہے۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ مالک مجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ اچھا دعا اللہ کے نبی مانگ رہے۔ اب اس جملے پہ حضرات علماء مفسرین نے لکھا، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اور دیگر مفسرین ملت نے، جمہور مفسرین کے اقوال میں سے میں جملہ عرض کر رہا ہوں، لکھتے ہیں کہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کو بادشاہت بھی اللہ نے دی، نبوت بھی اللہ نے دی۔ تو اب علماء مفسرین کے اقوال ہیں، کہتے ہیں کہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام اپنی قوم میں جب تشریف لاتے نا تو برملا فرماتے، ڈنکے دی چوڑ دوتے آنکھیں ہاں، فرمامن ہاں کہ لوگوں سن لو، نبوت اللہ نے اپنی مرضی اور منشا پہ دی ہے، بادشاہت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کے صلے میں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ بلا ماں باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کوئی بھی ہو، زید ہو یا بکر ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بندے کو مقام عرفہ کی طرف لے کے جاتا ہے، بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے۔
وہ بندہ کبھی بھی ترقی کی جانب گامزن ہو ہی نہیں سکتا، بے شک اس کے لیے خزانے کھول دیے جائیں، دنیا اس کے تابع ہو، مال و زر پہ وہ تصرف رکھنے والا ہو۔ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، ناروا سلوک رکھے گا، اور ماں باپ کی دلوں کو، قلوب کو جو ایذا پہنچائے گا، یاد رکھیں سارا کچھ ہومن دے باوجود بھی ان دی عمر اچ بھی برکت کوئی نہ ہو سی، ان دے رزق اور مال اچ بھی برکت کوئی نہ ہو سی، اور ان دی عزت اچ بھی برکت کوئی نہ ہو سی۔ یہ حدیث مشکات کا خلاصہ کر گیا ہوں۔ احباب آئیں، اٹھیں، سوئے ہوئے انسان کو بیدار کریں۔ ماں باپ کی صورت میں اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی قدر کریں، جن کے ہیں وہ ان کی قدر کریں، جن کے نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ میاں ماں باپ دا سایہ کتنا بڑا سایہ ہوندا ہے۔ زمانہ سارا جو بندے دے کول ہووے نا، اللہ اکبر، وقت بھی ایک کمی رہ ویندی ہے تے بندہ ٹھڈا سا بھرواندا ہے۔ بندہ اقتدار دی کرسی دے اوتے ہووے تے دنیا دی ٹھاڑ واڑ دے وچ کھیڈدا ودا ہووے تے ماں باپ دی کمی تے ایجی کمی ہے بھئی، ٹھڈے سا نکل پوندے ہیں، داڑیاں چٹیاں ہوندیاں ہیں۔ ایسے بزرگ بھی ڈٹھے ہیں انہاں دے سامنے ماں باپ دا ذکر آوے تے اکھاں وچوں نہیں راہ ویندے ہیں۔ ہے ہی ایسا یہ تعلق، اس تعلق کے اندر مٹھاس ہے، اس کے اندر خلوص ہے۔ اس کا احترام کریں، جن کے ہیں تو ان کی قدر کریں، جن کے لیے نہیں ہے ان کی وہ دعا مانگے تاکہ اللہ تبارک و تعالی زندہ لوگوں کی دعاؤں کے تصدق سے اللہ مرنے والوں کی روحوں کو اسودگی عطا فرمائے۔ وبالوالدین احسانا، اے حضرت انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔